اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جب آپ کے اندر روح ڈالی گئی، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت عطا کی گئی، آپ جنت میں رہتے، مگر اس کے باوجود آپ کو ایک بے سکونی آپ پر ایک چھائی رہتی تھی۔ آپ کو اپنا ہم جنس جس سے آپ کچھ باتیں کر سکیں، کچھ ان سے مل سکیں، آپ کو یہ ایک بے چینی تڑپا رہی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے دل کی آہٹ اور دل میں کیا چل رہا ہے رب تو جانتا ہی ہے، اور رب کو پوری دنیا میں انسانوں کو بسانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام نے آپ نے جب دیکھا، تب آپ حضرت حوا کو دیکھتے ہی آپ کے چہرے پر خوشی آ گئی، اور آپ نے کہا کہ ارے میری طرح ایک اور جنت میں، ورنہ وہاں تو فرشتے ہی فرشتے تھے۔ آپ نے جب حضرت حوا کو دیکھا تو آپ کے دل میں آیا کہ میں انہیں ہاتھ لگاؤں، میں انہیں چھوں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روکا، کہا کہ آدم ابھی نہیں، تم اس وقت اسے ہاتھ لگاؤ گے، اس وقت لگا پاؤ گے جب تمہارا اور اس کا نکاح ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا ہمارا نکاح ہوگا؟ کہا کہ ہاں۔ یا اللہ نکاح کیسے ہوگا؟ رب نے فرمایا کہ آدم پہلے تم مہر ادا کرو، اس کے بعد میں تمہارا نکاح اس سے ہو جائے گا۔ تو وہ بات کہ جو آدم علیہ السلام کی آل اور اولاد ہے، یعنی کہ ایک تو باپ کے نقش قدم پر جو چلنے والا ہوتا ہے، آپ حضرات کو یہ بات اب سمجھ میں آئے گی۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ مولا میں کیا مہر ادا کروں، یہاں تو سب کچھ تیرا ہے، جنت تیری ہے، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں، کوئی رقم نہیں ہے، اے باری الہ میں کیا مہر کے اندر دوں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم میرے محبوب پر 21 مرتبہ درود پڑھ دے، یہ تیرا مہر ادا ہو جائے گا، یہ تیرا مہر ادا ہو جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا کو سجانا چاہا انسانوں سے، تب بھی اپنے محبوب کا ذکر فرما کر پوری انسانیت کو، پوری امت مسلمہ کو، پورے انسانوں کو، مسلمانوں کو یہ سبق دے دیا کہ جب تم بھی آپس میں جب نکاح کرو تو میرے محبوب کا ذکر کر لیا کرو۔ جب تم میرے محبوب کا ذکر کر لو گے تو تمہاری اولاد تمہیں فائدہ دینے والی ہوگی، تم سے اولاد ہونے والی وہ تمہاری فرما بردار ہوگی، وہ تمہاری نافرمان نہیں ہوگی۔ آج ہم دیکھو باپ کے سامنے بیٹا بول رہا ہے، ماں اور بیٹے کی لڑائی ہو رہی ہے، بیٹی اور ماں کی لڑائی ہو رہی ہے، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑا ہے، ایک دوسرے کے سامنے بولا جا رہا ہے۔ یہ کس چیز کا یہ ہمارے اوپر یہ الزام ہے؟ کس طرح ہمارے گھر کا ماحول یہ بگڑا ہے؟ کس وجہ سے بگڑا ہے؟ اسی وجہ سے کہ ہم نے ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی اسے ٹھکرا دیا ہے، اس سے ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس سے ہم لوگوں نے کنارہ کشی کر لی ہے۔ تب ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا ہے کہ آج ہمارا بیٹا ہمارے سامنے بول رہا ہے، ہمارے گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ڈرنا بھول گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ہمیں پہنچنا ہے، ہمیں قبر میں پہنچنا ہے، قبر میں پہنچ کر پھر حشر تک جانا ہے، وہاں جا کر ہمارے نامہ اعمال کا رجسٹر کھولا جائے گا۔ اس کے بعد میں تمہارا جو کارنامہ اس دنیا کے اندر ہوگا پھر وہ سارے لوگوں کے سامنے سنایا جائے گا۔ اے انسان بتا اس وقت تیرا کیا حال ہوگا؟ تیرے گناہوں کے اندر جو کام کیے ہوئے ہوں گے وہ تیرے باپ کے سامنے، تیری ماں کے سامنے، تیرے خاندان والوں کے سامنے، تیرے امام کے سامنے، تیرے پیر کے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اولیاء کے سامنے، تمام انبیاء کے سامنے جب تیرے گناہوں کا پلڑا وہاں پر کھول دیا جائے گا، اس وقت بتا تیرا کیا حال ہوگا؟ ارے ہم نے جو یہ شادی رچائی ہے اس کے اندر ہم نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد بنا کر یہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس لیے کہ آج جب ہماری شادیاں ہوتی ہے، نکاح کا دن جب قریب آتا ہے، تب
ہمارے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا فلاں رشتہ دار ہم سے ناراض ہے، وہ ہم سے راضی ہو جائے، فلاں ہم سے ناراض ہے وہ راضی ہو جائے۔ جب وہ راضی ہو جائے گا تو اس کے پیچھے جو 10 گھر رکے ہوئے ہیں وہ بھی آ جائیں گے، وہ جو 5 گھر رکے ہوئے ہیں وہ بھی آ جائیں گے۔ جب ہمارا فلاں رشتہ دار راضی ہو جائے گا تو آج ہمیں شادی سے پہلے ہمارے رشتہ داروں کی فکر ہوتی ہے کہ وہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، اور ہم انہیں راضی کرنے کے بعد میں یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کالی کملی والا ہم سے راضی ہو جائے۔ آج ہم گانے بجا کر کالی کملی والے کو تو ناراض کرتے ہیں اور رشتہ داروں کو ہم خوش کرتے ہیں۔ ایسی شادیوں کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں عطا نہیں فرماتا ہے، ایسی شادیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خوشیاں عطا نہیں فرماتا ہے، ایسی شادیوں میں پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ ان شادیوں کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے تو شادی کرنے والے اپنے محبوب کو راضی کیا کرتے ہیں۔ آج ہمارا حال رشتہ داروں کو منانے میں ہے، رشتہ داروں کو راضی کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ خبر نہیں ہے کہ ہم جب ڈیجا لے کر جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے ہمیں روکا ہے وہ چیز ہم جب لے کر جائیں گے تو ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو بتاؤ کہ پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اور یہ سارے کے سارے دنیا کے رشتے تو ہمیں قبر میں لے جا کر سلا دیں گے، مگر ہمارا خود محبوب ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہماری قبر کے اندر تشریف لائیں گے۔ آج ہم اس ہستی کو ناراض کر رہے ہیں ایسے کام کر کے۔ جب ہم ہمارے رسول کو ناراض کر دیں گے تو بتاؤ کہ پھر ہمیں بچانے والا کون ہوگا؟ کل قیامت کے دن ہماری بخشش انہی کی وجہ سے ہوگی، وہی ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں گے، اور آج ہم انہیں ناراض کر رہے ہیں، انہی کی شریعت کو ہم اچھال رہے ہیں، انہی کی شریعت کے اندر ہم بگاڑا کر رہے ہیں۔ تو بتاؤ اگر وہ ناراض ہو گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اور کوئی کام نہیں آنے والا ہے، کوئی باپ بھی نہیں چلے گا، ماں بھی نہیں چلے گی۔ ابھی آپ نے سنا کہ جب قیامت کا دن آئے گا نیکیاں کم پڑ جائے گی کہ بھائی تو دے، بھائی کہے گا کہ نہیں، باپ تو دے دے، کہے گا کہ نہیں میرے پاس میں کمی آ جائے گی، ماں بھی اس وقت تیری طرف نہیں دیکھے گی۔ ارے دیکھیں گے تو ہمارے آقا و مولا ہی ہماری طرف۔ سارے میدان محشر میں انبیاء کے سامنے ساری امتیں پہنچے گی، سارے انبیاء کہیں گے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تم آگے جاؤ، تم آگے جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام آگے بھیجیں گے، حضرت نوح علیہ السلام آگے بھیجیں گے، سارے انبیاء کا اس وقت یہی حال ہوگا۔ اس وقت ساری امت پریشان ہوگی۔ حضور فرمائیں گے اے امتیوں نہیں گھبراؤ، میں تمہارے لیے آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں۔ اور اس وقت ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدے میں چلے جائیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محبوب آپ سجدے میں کیوں ہیں؟ آپ اٹھئے، اے محبوب اٹھے، آپ اٹھ جائیے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھیں گے۔ کن کے لیے؟ ہمارے لیے۔ آج ہم انہیں ناراض کر رہے ہیں۔ پھر بتاؤ، نہ تو ہمارے پاس میں نمازیں ہیں، نہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے والے ہیں، نہ ہم حضور کی سنتوں پر چلنے والے ہیں، نہ ہمارے دل کے اندر دین اور اسلام کی محبت ہے۔ تو بتاؤ کہ پھر ہمارے قبر میں ساتھ کون چلے گا؟ ہمیں چاہیے کہ جن کی شادیوں کے اندر ڈی جے، گانے، ناچ وغیرہ ہو، آپ حضرات اس محفل میں بیٹھ چکے ہو، اب دوسری محفلوں کے اندر، فطوروں کے اندر نہیں جانا، گانے بازوں کی طرف نہیں جانا، اس لیے کہ اس محفل کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا، تمہیں چن لیا گیا ہے کہ آپ حضرات یہاں آ گئے ہو اور اس محفل کے اندر بیٹھ کر ہمارے علماؤں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہو، دین اور شریعت کی باتیں سن رہے ہو، اللہ کے محبوبوں کا ذکر سن رہے ہو۔ آج ہمارے پاس اعمال کچھ نہیں ہے۔ میرے کسی بھائی نے کہا کہ فلاں وہ بات کہنا نوح علیہ السلام والی، وہ آپ حضرات کو سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ یہ بات اس لیے ہے کہ آج امت مسلمہ کی عمریں جو ہے وہ کم ہے۔ آج کوئی 100 سال کا بوڑھا ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہ دور تھا انبیاء کرام کا، اس دور میں لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، 500 سال، 700 سال، 800 سال۔ نوح علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے آ کر کہا کہ حضرت میرے بچوں کے لیے آپ دعا فرمائیں۔
نوح علیہ السلام نے کہا کہ تیرے بچوں کے لیے کیا دعا کروں؟ تو نوح علیہ السلام سے اس بوڑھی نے کہا کہ حضرت میرے بچوں کے لیے یہ دعا کرو کہ میرے بچے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی سی عمر میں گزر جاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ تیرے بچوں کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ تو کہا کہ میرے بچوں کی عمر ہوتی ہے 200 سال 300 سال، 200 سال 300 سال کی ہوتی ہے، گزر جاتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ وہ بوڑھی کیا کہہ رہی ہے؟ نوح علیہ السلام آپ مسکرائے، آپ نے کہا کہ مائی تو بات کر رہی ہے 300 سال کی عمر چھوٹی ہے، 200 سال کی عمر چھوٹی ہے؟ کہا کہ ہاں چھوٹی ہے، دیکھو میری عمر 800 سال کی ہے۔ آپ نے کہا ہاں تیری عمر تو 800 سال کی ہے، مگر تجھے یہ پتا ہے کہ ایک جو سب سے آخر میں جو ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہمارے رسول جو آئیں گے ان کی امت کی عمریں کتنی ہوگی تجھے معلوم ہے؟ اس بوڑھی نے کہا کہ نہیں حضرت، کتنی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کی عمریں، ان نہیں، ہمارے بارے میں اشارہ کیا تھا نوح علیہ السلام نے، کہا کہ ان لوگوں کی عمریں 60 یا 65 یا 70 کی ہوگی، 70 سال کی عمر ہوگی، 60 سال کی عمر ہوگی اور ان کا انتقال ہو جائیں، اتنی سی عمریں ہوگی۔ تو اس بوڑھی نے کہا کہ ارے اتنی چھوٹی چھوٹی عمریں والے لوگ ہوں گے؟ کہا کہ ہاں اتنی چھوٹی چھوٹی عمروں والے لوگ ہوں گے۔ تو کہا کہ جب تو وہ لوگ بیچارے اپنے مکان بھی نہیں بنائیں گے۔ تو اس وقت نوح علیہ السلام نے کہا کہ مائی وہ مکان اتنے اونچے اونچے بنائیں گے کہ دیکھنے والوں کی ٹوپیاں گر جائیں، اتنے اونچے اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، محل بنائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ ارے افسوس ہے ایسے لوگوں پر۔ اب دیکھو وہ کس پر افسوس کر رہی ہے؟ ہمارے اوپر۔ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ اتنی چھوٹی چھوٹی عمریں اور مکان اتنے اونچے اونچے بنائیں گے، پھر کام کیا آئیں گے ان کو؟ افسوس ہے ایسے لوگوں پر۔ حضرت اگر میری عمر 60 سال کی ہوتی تو میں سارے 60 سال اللہ کے ایک سجدے میں گزار دیتی، ایک سجدے میں سارے 60 سال گزار دیتی۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے، ہمارے پیر قبر میں لٹک چکے ہیں، اس کے بعد میں بھی ہم مسجد کی طرف نہیں جاتے ہیں، مسجد کے اندر نہیں جاتے ہیں، نمازیں ہم نے نہیں پڑھی ہے، نہ نماز پڑھنے کا ہمارے پاس میں طریقہ ہے۔ تو پھر بتاؤ ہمارا ہونے کیا والا ہے؟ کیا ہوگا پھر ہمارا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ڈریں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اپنے مولا کے سامنے آنسو بہائے ہیں۔ آپ رات رات بھر اٹھ کر ہمارے لیے رب تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے۔ ماں عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ رات کے وقت تہجد کے وقت اٹھتے، آپ مصلی پر کھڑے ہو جاتے، اس کے بعد میں آپ کے رونے کی آوازیں آتی، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے معافی مانگتے کہ مولا میری امت کے گنہگاروں کو بخش دے مولا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اسلام کے لیے؟ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب روتے تھے آپ کے سینے سے اس طرح کی آواز آتی تھی کہ کئی پانی ابل رہا، آپ اس طرح رویا کرتے۔ آج ہمارے آنسو تو سوکھ گئے ہیں، ہمارا دل تو پتھر کا ہو گیا ہے، ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہمیں رب کی بارگاہ میں بھی پہنچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، اور ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بھی کئی شادیاں کی اور آپ نے اپنے غلاموں کی بھی شادیاں کروائی۔ آپ کے ایک صحابی تھے حضرت سعد، وہ بہت غریب تھے، تو وہ جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سعد تم نے شادی نہیں کی، نکاح نہیں کیا اب تک؟ تو وہ بہت غریب تھے، ظاہر میں بہت غریب تھے۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ مجھے میری صورت اچھی نہیں، مجھے کون ہے جو لڑکی دے؟ میرا نہ باپ ہے، نہ میری ماں ہے، نہ میرا کوئی گھر ہے، یا رسول اللہ مجھے کون اپنی لڑکی دے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تمہارے خاندان میں تم نے دیکھا ہے کہ تمہارے لائق کسی کے گھر کے اندر کوئی لڑکی ہو؟ حضرت سعد نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ میرے چچا ہیں، ان کی لڑکی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ سعد میری طرف سے تمہارے چچا کو جا کر بول دو
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دیا، یہ جا کر کہہ دو۔ اب حضرت سعد خوش ہو گئے، آپ خوشی خوشی، گرمی کا وقت تھا، تپتی ہوئی دھوپ کے اندر دوپہر کے وقت اپنے چچا کے گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ کے چچا نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سعد، ان کا بھتیجا، کہا کہ سعد کیسے آیا ہے؟ تو کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے آپ کی لڑکی کے نکاح کے لیے۔ جب انہوں نے، آپ کے چچا نے جب یہ سنا تو ان کے چہرے پر ایک خوشی آئی، انہوں نے یوں سمجھا تھا کہ حضور نے خود کے لیے نکاح کا رشتہ بھیجا۔ اس کے بعد پوری سمجھ میں جب نہیں آئی، انہوں نے کہا کیا کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بچی کے لیے میرا رشتہ بھیجا۔ جب یوں کہا تو وہ ایک دم سے واپس جو چہرہ خوشی جیسا ہوا تھا اب وہ غصے میں بدل گیا۔ کہا کہ ساتھ حضور نے تجھے بھیجا؟ کہا کہ ہاں۔ اندر جو اس لڑکی کی ماں تھی اس کو جب یہ بات سنائی دی تو اس نے کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ سعد آیا ہے اور وہ ہماری لڑکی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھیجا ہے ہماری لڑکی سے نکاح کا یہ رشتہ دے کر۔ تو اس لڑکی کی ماں نے بھی کہا کہ ارے سعد تو چلا جا، اس لیے کہ کہاں ہماری لڑکی حسین اور خوبصورت اور کہاں پر ہم، اور اے سعد تیرے پاس میں تو کچھ نہیں ہے، اے سعد یہاں سے چلا جا۔ اسی وقت جب حضرت سعد سے اس آپ کی چچی نے جب یوں کہا، گھر کے اندر جو کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی حضرت سعد کے چچے کی بیٹی وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کے کانوں میں جب آواز گئی اس نے کہا ماں کون ہے؟ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے سعد کو نکاح کے اندر چنا ہے، سعد آیا ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ ماں مجھے یہ رشتہ منظور ہے، اے ماں میں یہ رشتہ کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی ماں نے کہا کہ ارے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، سعد کی صورت دیکھو حسین نہیں ہے، لباس بھی پھٹا ہوا ہے، ارے تو اس کا حسن تو دیکھ، وہ حسن والا نہیں ہے۔ اسی وقت اس لڑکی نے کہا کہ ارے ماں آنے والے کو نہ دیکھ، ارے بھیجنے والے کو دیکھ کہ وہ کتنا حسین اور خوبصورت، اس کو دیکھ جس نے بھیجا ہے وہ کتنا حسین اور خوبصورت ہے۔ اے ماں کسی کا رشتہ کسی کا بھائی کرتا ہے، کسی کا رشتہ کسی کا باپ کرتا ہے، کسی کا رشتہ کسی کا چچا کرتا ہے۔ اے ماں جب ہم مدینے میں لڑکیاں سہیلیاں جب جمع ہوں گی وہ کہے گی کہ میرا رشتہ میرے باپ نے کیا ہے، وہ کہے گی کہ میرا رشتہ میرے بھائی نے کیا ہے۔ اے ماں میں اس وقت فخر سے کہوں گی کہ میرا رشتہ اللہ کے محبوب نے کیا ہے۔ اے ماں اس وقت میں یہ کہوں گی، فخر سے کہوں گی کہ میرا رشتہ اللہ کے یار اور محبوب نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کا خیال کیا، آپ نے سب کا خیال کیا، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کو یہی سبق دیا ہے کہ اگر کوئی غریب ہو تو اس کا بھی خیال کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء نے جو ہمیں باتیں کہی ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔